الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سیدنا آدم علیہ السلام کی جو روایات احادیث میں آئی ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جو تذکرہ فرمایا ہے وہ بات چل رہی تھی. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے جیسے آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی جب کسی شخص کو نبوت کے ساتھ بھیجتا ہے اور ایک نئی زندگی کائنات میں شروع ہوئی تو قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ زندگی کے ضروری اسباب و سامان بھی انہیں مرحمت فرمائے گئے اور انہیں یہ سکھایا گیا کہ کس طرح روئی سے دھاگا بنایا جاتا ہے اور دھاگے سے کس طرح کپڑا بنا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے جہاں پر لباس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے یہ کہا کہ ہم نے لباس کو نازل کیا، اور اس سے آدم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق یہ کہا کہ آدم کی اولاد لباس پہنو، اور یہ لباس تمہارے لیے زیب و زینت کی چیز ہے. اور اسی وجہ سے شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے لباس کو، کپڑوں کو ہمیشہ پاک رکھیں. اور سورہ مدثر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ ہمیشہ پاک رہتے ہیں اب بھی اپنے لباس کو پاک رکھیے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی آدمی سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ وہ جمعے کے دن کے لیے ایک کپڑوں کا جوڑا الگ سے رکھ لے اور ہر جمعے کو اسے پہنا کرے. اس لیے قرآن کریم میں اس مقام پر اللہ نے انسانوں کو نہیں کہا بلکہ یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد. یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں یا اے کافروں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہوا بنی آدم کے الفاظ لانے کا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ لباس کا بننا پہننا انہیں سب چیزیں سکھائی گئی. مختلف اجناس جو اس زمانے میں ہوتی ہوں گی ان کے بیج دیے گئے اور زمین پہ کھیتی باڑی ہوئی. الغرض اس زمین پہ نبوت نے انسانیت کا آغاز کیا اور بہت شاندار طریقے پر. یہ تاریخ کے نظریے اور اس نظریے سے بالکل متصادم بات ہے اور ٹکراتی ہے جو اب ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور کالجز میں پڑھاتے ہیں کہ 5000 10,000 سال پہلے بچے ایسے ہوتے تھے
اور وہ ننگ دھڑنگ انسان ایسے پھرتا تھا، پھر اس نے شکار سیکھا اور پھر اس کے بعد جانوروں کی کھالوں سے وہ لباس بنانے لگا۔ قرآن اس نظریے کو رد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کو لباس عنایت فرمایا گیا، اسی لیے ان کی اولاد کو حکم ہوا کہ اچھا لباس پہن۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا برا مناتے تھے جب کسی آدمی کو دیکھتے تھے کہ اس نے کنگھی نہیں کی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی کو اپنے پاس سے پیسے دیے اور فرمایا کہ یہ کنگھی خرید لے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس کا اثر تم پر دیکھے۔ اور لباس گندا ہونا اس کو بھی برا مناتے تھے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ کوئی آدمی ان تمام کاموں کو شریعت سمجھ کے کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں سے ہر چیز پر ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ چیزیں سکھائیں، طہارت اور پاکیزگی کے اسباب دیے اور خوشبو کے استعمال پر زور دیا کہ لوگ اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال اس دنیا میں کہیں گزارے، کہیں اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کہاں کہاں گھومے، البتہ ان کو جب پیدا کیا گیا تھا تو ان کی مٹی دنیا کے مختلف حصوں سے اللہ نے جمع کروائی، اس لیے ان کے جسم کے رنگ مختلف تھے، خاکی رنگ بھی تھا، سفید رنگ بھی تھا، سیاہ رنگ بھی تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نسل نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے جس رنگ کو لے لیا وہاں ایسے ہی لوگ اب پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کی سائنس کی توجیحات ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کسی اور جہان کی بھی خبر دیتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے ایک اور حقیقت بھی کار فرما ہے۔ اور 940 برس جب ہوئے تو اللہ کے فرشتے حاضر ہوئے کہ حضرت چلیں، اور وہ قصہ ہے جو آپ سے پہلے عرض کیا تھا۔ پھر 1000 سال ہو گئے اور سیدنا آدم علیہ السلام کی تدفین کہاں ہوئی؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مینا میں مسجد خیف جو ہے اس میں دفن ہوئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ میں دفن ہوئے۔ یہ بیت اللہ کے ارد گرد جو مطاف ہے طواف کرنے کی جگہ، یہاں پر سینکڑوں انبیاء علیہ السلام دفن۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام حتیم میں دفن ہیں، وہ جو آدھا دائرہ بیت اللہ کے ساتھ نظر آتا ہے حتیم اسے کہتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخر تک وہ پتھر وہاں ان کی قبر کا لگا ہوا تھا، اور سب کہتے تھے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ حتیٰ کہ نجد کا جب انقلاب آیا ہے تو یہ جو وہابی آئے انہوں نے اس کو بھی اکھیڑ دیا، ختم کر دیا، اور جنت البقیع میں بھی حضور علیہ السلام کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ وغیرہ ان حضرات کی قبریں تھیں سب مٹا کر ختم کر دی۔ ورنہ اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے آثار وہاں موجود تھے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی بھی نبی کی قوم کو عذاب دیا جاتا تھا علیہ السلام تو پھر وہ اپنی زندگی کے بقایا دن یہاں حرم میں آ کے خدا کی عبادت میں گزارتے۔ بعض ایسے بھی تھے جنہیں فالج ہو جاتا تھا، اور فالج والے آدمی کی ساری توجہ ایک طرف لگ جاتی ہے، جسم بیکار ہو جاتا ہے،
تو یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ توجہ اللہ بڑھتی رہے اور ترقیات میں اضافہ ہوتا رہے، تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر دفن ہوتے تھے۔ مسجد خیف میں اہل کشف کا بھی خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ ایک بزرگ وہاں گئے تھے اور انہوں نے، کوئی ان کے مرید پڑھے لکھے تھے، انہیں خط لکھا کہ تمہارا مطالعہ اچھا ہے۔ اس مرتبہ عجیب بات پیش آئی کہ مسجد خیف میں مینا میں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور قبر ان کی اس جگہ پر ہے۔ تو یہ تحقیق کرو کہ مجھے نہیں پتا آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ تو اس نے انہیں جواب میں لکھا کہ حضرت روایات میں یہ آیا ہے۔ پھر اگلے سال وہ گئے تو کہنے لگے کہ والد آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پچھلے سال میں نے دیکھا تھا انبیاء علیہ السلام بہت ان کے بیٹے جمع تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، کیا خوبصورت شاہی لباس تھا۔ داؤد علیہ السلام کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، اور اصحاب کہف کو دیکھا۔ تو اس سال جب میں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت آپ کے اتنے بیٹے نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے فرمایا تمہیں آنے میں دیر ہو گئی، وہ سب طواف زیارت کے لیے گئے۔ تو اہل کشف نے بھی اسے لکھا ہے، اگرچہ اس کی ظاہر ہے کہ کوئی ایسی سند نہیں ہو سکتی، لیکن مسجد خیف میں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تو یقیناً فرمایا کہ وہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں۔ اور پھر اللہ تعالی نے جتنا بھی دور تھا سب لوگ خدا کی توحید پر قائم تھے۔ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں اختلاف ہوا، اور ایک نے نظر پیش کی اللہ کے لیے، اور اس نے کہا کہ اے رب یہ میں نظر پیش کرتا ہوں، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ اور دوسرے بھائی کو ان سے حسد ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ کبر کا تھا جو شیطان نے کیا، اور سب سے پہلا گناہ غرور تھا، اور دوسرا گناہ حسد تھا۔ اور ایک بھائی کی نظر اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور آسمان سے بجلی آتی تھی اور نظر کی چیز کو جلا دیتی۔ قاعدہ اور کلیہ یہ تھا کہ اللہ کی نظر کے لیے جو چیز بھی ہوتی تھی، لوگ بستی کے سب سے اونچے مقام پہ اسے پیش کر دیتے تھے۔ سب سے اونچا مقام اس لیے کہ یہ فال لی گئی کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو آسمان سے آتی ہیں سب سے پہلے اونچی جگہ پر آئیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم توبہ کرو تو شہر کے اونچے مقام پر چلے جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ فال لی گئی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں بہت قریب ہو گیا ہوں۔ یہ جو آپ دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور چہرے پہ پھیر لیتے ہیں، تو یہ فال لی گئی کہ میں نے ہاتھ اٹھائے تھے سوال کے لیے، اور اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے اب بھر دیا ہے برکتوں سے، اور ان برکتوں کو میں چہرے پر پھیر رہا ہوں، چہرہ میرا انہیں جذب کر رہا ہے۔ یہ سب فال کی چیزیں۔ ایک بھائی نے قربانی دی اور اللہ نے اس کی نظر کو قبول کیا، اور دوسرے کی نظر کو قبول نہیں کیا، اور اس سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں مار دوں گا، اور پھر اس نے سے واقعی مار دیا۔ لگتا یہ ہے قرآن سے کہ یہ واقعہ خود آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی کہیں پیش آ گیا، کیونکہ اگر آدم علیہ السلام کی تدفین ہو گئی ہوتی تو بچوں نے باپ کو دیکھا ہوتا کہ میت کو کیسے دفناتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی لاش اٹھائے پھر رہا تھا بھائی کی، اور اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیف یواری سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ یہ حسد ایسی چیز ہے، اور یہ دوسرے سے جلنا ایسی چیز ہے کہ انسان خدا کی رحمت سے محرومی کا سبب خود ہی بنا لیتے۔
اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ محض انسان کے اندر کے جذبے کی وجہ سے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں. دوسرے سے حسد ہے، دوسرے آدمی کے ترقی کے ذرائع میں رکھنا ڈالنا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے قبولیت اور عروج دیا ہے، اس کے خلاف سازشیں کرنی ہیں. ایک آدمی کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، اس تحقیق اور جستجو میں کہ اس کے پاس مال کا ذریعہ کیا ہے، یہ سب ایسے بےہودہ باتیں ہیں کہ نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے. اور جب حسد پیدا ہوتا ہے تو یہ حسد پھر رکتا نہیں ہے، قتل تک لے جاتا ہے کہ مار دو اس کو، مار دی. اس نے کہا مرنے والے نے کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو اسمی و اسمک، اپنی زندگی میں جو گناہ تم نے کیے ہیں اور میرے گناہ بھی تم پر چڑھ جائیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل جب قتل کرتا ہے تو مقتول کے گناہ اس کے ذمے پڑ جاتے ہیں اور مقتول کو اللہ شہید کا درجہ دے کے معاف کرتے ہیں. یہ ناحق خون سلطنتیں توڑ دیتا ہے، یہ ناحق خون خاندان اجاڑ دیتا ہے، یہ ناحق خون ملک تباہ و برباد کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا قتل چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ خدا اگر سارے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے جہنم میں جھونک دے تو اللہ کو یہ بات آسان ہے بجائے اس کے کہ ایک آدمی کا قتل ہو. یہ ناحق خون اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہتا. تو اس نے کیا کیا؟ اس کے بھائی کو قتل کر دیا اور لاش اٹھائے پھر رہا ہے کہ کروں کیا؟ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور بھی اس وقت موجود تھے اور کوے نے اسے سکھایا. کیسے سکھایا؟ ممکن ہے بات کی ہو، ممکن ہے اس نے دوسرے کوے کو مارا ہو، ممکن ہے خدا اور زمین کو، یہ سب روایات آتی ہیں. اور اس نے سے سکھایا کوے نے کہ بھائی کی لاش کو کیسے دفنانا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ آدمی جب حسد میں پڑ جاتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جانور استاد ہو جاتے ہیں انسان کے. اور اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو شخص گناہ کا دروازہ کھولے گا اور پھر لوگ اس پر عمل کریں گے تو ہر آدمی کے گناہ پر اس کے نامہ عمل میں بھی گناہ لکھا جائے گا کیونکہ دروازہ اس سے کھولا، ابتدا اس نے کی. اور آپ نے فرمایا ہر قاتل کے قتل کا ایک گناہ اس کو بھی دیا جاتا ہے جس نے یہ قتل کیا. پھر قرآن بتاتا ہے کہ کوئی اس کے بعد گناہ نہیں تھا زمین پہ، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی پشتوں میں ایک شخص پیدا ہوئے شیث علیہ السلام. اور شیث علیہ السلام کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا. 5 بیٹے تھے ان کے اور بہت خوبصورت اور لوگوں کے کام کرنے والے. معاشروں میں بالکل امن اور اطمینان تھا، چین تھا، کوئی خدا کے ساتھ شرک نہیں تھا اور نبوت مسلسل چل رہی تھی تاکہ لوگوں میں اللہ کی طرف سے ہدایات آتی رہیں. مختلف علوم اللہ انہیں سکھاتا تھا یہاں تک کہ شیث علیہ السلام کے ان 5 بیٹوں کا انتقال جوانی میں ہو. جیسے بھی ہوا ہوگا کچھ تفصیل اس کی معلوم نہیں، لیکن شیث علیہ السلام کے 5 بیٹوں کا انتقال ہوا اور قبریں بنا دی گئیں جیسے معمول میں آتا ہے. اور صحیح بخاری اور اس کی شروع میں آتا ہے کہ ان 5 قبروں کو دیکھ کر شیطان انسانوں کے پاس آیا اور لوگ بہت روتے تھے. غم اور دکھ کا عالم جتنے بھی انسان تھے سب پہ طاری تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے. تو شیطان نے کہا
اگر میں تمہیں ان کے مجسمے بنا دوں اور ان مجسموں کو قبر پہ رکھ دوں تو کیا تمہیں کچھ تسلی ہو جائے گی؟ لوگوں نے کہا ان کی تصویریں تو ہوں، مجسمے تو ہوں۔ چنانچہ 5 مجسمے جنات نے بنائے، شیاطین نے بنائے اور قبروں پر لٹکا دیے، اور آہستہ آہستہ قبریں تو مٹ گئیں اور وہ مجسمے باقی رہ گئے۔ یہاں سے دنیا میں آغاز ہوا ہے بت پرستی۔ یہ 5 آدمی تھے اللہ کے نیک بندے، اور قبریں مٹ گئیں اور مجسمے رہ گئے۔ اسی لیے سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار ان کے 5 خدا ہیں، ود ایک خدا ہے، یغوث، یعوق، نصر اور سوا۔ پروردگار یہ اپنے 5 خداؤں کو نہیں چھوڑیں۔ اس وقت سے وہ چلے آتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ شرک شروع ہوا، اور اللہ نے بتایا کہ کائنات میں بالکل امن تھا، سکون تھا، چین سے بستے تھے لوگ، یہاں تک کہ شرک کا آغاز ہوا اور انہوں نے ان 5 آدمیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے سیدنا نوح علیہ السلام کو اٹھایا، اور اس سے نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، اور اللہ نے کہا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو شرک سے منع کرو اور روکو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تو تبلیغ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نبوت نہیں دی گئی جب تک کہ اس کی عمر پختہ نہیں ہو گئی۔ 40 سال کی عمر میں بظاہر نبوت مل گئی ہوگی، تو 1000 سال تو یہ کرتے رہے، 950 سال تو وہ لوگوں کو سمجھاتے ہی رہے کہ نہ کرو اللہ کے ساتھ شرک، اور قوم نے ایک چیز ان کی نہیں سنی، ایک بات ان کی نہیں سنی، اور ہوا یہی کرتا ہے کہ جب لوگ عقل پر جذبات کو غالب کر دیتے ہیں اور عقل دھری رہ جاتی ہے اور جذبات کے پیچھے قوم چل پڑتی ہے تو اپنے ناصحین کی نہیں سنتی۔ آپ کم عمری میں قرآن کا کبھی ترجمہ پڑھیں تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ قومیں جو تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، یرو سبیل الرشد، اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں، کوئی انہیں سمجھائے کہ یار یہ کام نہ کرو، یہ اچھا کام نہیں ہے، لا یتخذوہ سبیلا، اپنے عقل مند کی بات نہیں مانتی، اور جو انہیں گمراہی کی راہ دکھائے اس کے پیچھے چل پڑتی۔ قوم کو کچھ نہیں سوجا سوائے اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض کریں، اور حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اللہ کا وہ عذاب آیا جس عذاب نے ان کے لیے طے کر دیا تھا، اور اللہ نے انہیں بتا دیا کہ اب یہ جو 100 سے کم لوگ ایمان لے آئے ہیں، اب ان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور آپ اپنا ایک جہاز بنا لیجئے، اور اس جہاز میں جتنے بھی زندہ چیزیں ہیں ان کے جوڑے آپ لے لیجئے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اور اللہ نے کہا بسلام منا، نوح اتریے آپ اس زمین پہ اللہ کی طرف سے سلامتی کے ساتھ، وعلی امم ممن معک، اور ہم ان کو بھی برکتیں دیں گے جو قومیں تیرے ساتھ اتر رہی ہیں، اور اللہ کی رحمت اور سلامتی تم سب پہ رہے گی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام سے بات کی، اور اس نے کہا کہ حضرت میں بھی اس زمین میں پھیل جاؤں گا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے اس جنگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو 3 مرتبہ صبح اور شام آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے کچھ نہیں کہوں۔ یہ حدیث میں آیا ہے۔ اسی لیے بہت سے علاقے لوگ جہاں بچھو پائے جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ صبح شام یہ پڑھا کرو سلام علی نوح فی العالمین۔ سورہ صافات میں یہ آیت بھی اللہ نے نازل کر دی ہے کہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیا جائے کہ سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام پر خدا کی سلامتی نازل ہو،
اور سارے جہانوں پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات مل کر اس کی سلامتی، اس پر خدا کی رحمت کی دعا مانگتی ہے. تو بتایا کہ بچھو جو ہے وہ بچھو نے کہا میں ایسے آدمی کو نہیں کاٹوں گا. اور پھر جتنی نسلیں آئی ہیں، سانپ کیا اور بچھو کیا اور انسان کیا اور جانور کیا، برکتیں دی گئیں اور یہ نسلیں پھیلی. انشاءاللہ اس سے نوح علیہ السلام پہ آئندہ بات کریں گے. مگر یہ سارا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس برس سے رمضان کے بعد، اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیاد ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ سیرت ہے کیا چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کرتے کیا رہے. جو اعتراضات ہیں ان پہ کہ وہ مال جمع کرتے رہے، عورتوں سے شادیاں کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایک ایک چیز کی اللہ نے اگر چاہا تو ہم آپ سے تفصیل بیان کریں گے. مگر یہ سلسلہ جو نبوت کا شروع کیا ہے اس لیے کہ سیرت نبوی علیہ السلام کی بنیاد رکھی جا سکے، آپ کو پتہ چل جائے کہ انبیاء علیہ السلام کس ترتیب سے آئے ہیں اور خدا نے کبھی بھی اس دنیا کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا.